السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر و آفت کے ساتھ ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا کرنٹ افیئر، عالمی حالات حاضرہ۔ آج 5 مارچ ہے 2026 بروز جمعرات۔ تو میں اپنا نظریہ، اپنی سوچ تو آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ آج چھٹا دن ہے ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا۔ تو لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے یہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو ابھی تک ایران ریزسٹ کر رہا ہے اور جو ہے ٹکر دے رہا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے، گرچہ اس مقابلے کی شدت میں کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایران نے کل اسرائیل پہ بھی حملہ کیا اور لبنان سے بھی حزب اللہ نے بھی حملہ کیا، اور ایران نے آج جو ہے یہ عراق کا جو کردستان والا ریجن ہے، اربل وغیرہ، تو یہاں پر امریکہ کے ساتھ جو مل گئے ہیں تاکہ وہ ایران میں گھس سکیں کرد فائٹر، تو ان پر بھی حملہ کیا ہے۔ اور بقیہ ادھر وغیرہ میں جو ہے سعودی وغیرہ میں حملہ ہوتا رہتا ہے ڈرون سے، لیکن یہ لوگ انٹرسپٹ کر لے رہے ہیں آج کل، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ایران کی طرف سے حملہ نہیں ہو رہا ہے جس کو روکا نہ جا سکے۔ تو یہ ایران کی طرف سے جو ہے یہ ہے۔ لیکن کل جو ہے ایران کو کافی سیٹ بیک بھی لگا، اور 3-4 سیٹ بیک لگا جو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ اور ایران کے لیے سب سے بڑا سیٹ بیک میرے حساب سے یہ ہے کہ حوثی جو ہے ابھی تک جوائن نہیں کیے ہیں، اور ان کے یہاں شدید اختلاف چل رہا ہے کہ ایران کی جنگ کو جوائن کریں یا نہیں کریں، جبکہ ایران جو ہے کرو یا مرو، ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن میں ہے۔ لیکن حوثیوں کے یہاں جو جنگجو ٹائپ کے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جوائن کر لینا چاہیے، لیکن جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی کئی گروپ ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی جو ہے رائے یہ ہے کہ ہمیں جوائن نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھتے ہیں ایران جب بالکل جو ہے ایگزسٹینشل تھریٹ آ جائے گا تب جوائن کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو میں بہت ہی باریکی سے دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے جو عبد المالک الحوثی ہیں، جب یہ اعلان ہوا سنیچر کے روز کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا ہے، اب بڑا حملہ کیا ہے، تو عبد المالک الحوثی کی طرف سے بہت چھوٹا جو ہے بیان آیا، اور ابھی تک تو یہ خبر نہیں آئی تھی کہ جو ہے آیت اللہ علی خامنئی صاحب جو ہے وہ بھی اندر جو ہے ٹارگٹ ہو گئے ہیں۔ تو لیکن یہ تھا کہ کئی دنوں سے جو ہے ایکسپیکٹیشن لگایا جا رہا تھا کہ ایران پہ حملہ ہوگا، جب ہو گیا تو ویسا کنڈمنیشن نہیں آیا جیسا آنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد ایک دن کے بعد ہو کر کے جو ہے ان کے بارے میں بھی خبر اڑ گئی کہ علی خامنئی صاحب جو ہے شہید ہو گئے، تب بھی جو ہے وہ لیندی خطاب نہیں آیا، کیونکہ عبد المالک الحوثی صاحب جو ہے خطاب کرتے ہیں تو لمبا چوڑا خطاب کرتے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ سے کم کا خطاب نہیں رہتا۔ تو مجھے لگ گیا کہ یہاں پہ کچھ پرابلم ہے، اور حزب اللہ جو ہے وہ جوائن کر لیا۔ اب حزب اللہ کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا اپنا ایگزسٹینشل تھریٹ آ گیا ہے کہ وہ اس کو نہ جنگ میں شامل ہی ہوتے جو ہے بن رہا ہے، نہ نکلتے ہی بن رہا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے اس کو دبا دیا گیا ہے۔ ایک طرف لبنان کی گورنمنٹ ہے، ایک طرف اسرائیل ہے۔ اب اگر اسی لڑائی میں جو ہے وہ ہتھیار کو یوز کر لیں تو ہتھیار کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جانیں بھی یوز ہو جائیں گی، اور نہیں اگر جنگ کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ لبنان کی گورنمنٹ جو ہے ان سے ہتھیار چھیننے پہ بالکل اتاولی ہے۔ تو اس وجہ سے حزب اللہ نے تو کہا کہ ایسے مرنا ہی ہے تو لڑکے ہی مرتے ہیں، تو یہ معاملہ ہے۔ لیکن حوثی جو ہے ابھی وہ ویٹ اینڈ واچ میں ہے، دیکھیے ابھی تک تو جوائن نہیں کیے ہیں۔ یعنی آپ کو تعجب لگ رہا ہوگا کہ یحییٰ سری جو ہیں وہاں کے اسپوک پرسن، تو اس طرح کے جو ہے پریس کانفرنس خطاب مطلب ابھی تک نہیں آیا ہے جو آنا چاہیے تھا۔ جو آپ دیکھیں گے فلسطین سے جنگ ہوتی تھی تو مطلب کم سے کم 10-15 منٹ کا پورا خطاب جو ہے وہ کرتے تھے۔ یحییٰ سری صاحب ابھی تک ایک ہی مرتبہ میری نظر سے تو نہیں گزرا، کہ کیوں ہوا میں نہیں دیکھا ہوں تو الگ بات ہے۔
دوسری بات آپ غور کریں گے کہ جب یہ ہے فلسطینیوں کی جنگ چل رہی تھی اور ابو عبیدہ وغیرہ جو ہیں وہ بالکل سسٹمیٹک خطاب کرتے تھے، 2-4 دن کے بعد آتے تھے، پوری بات بتاتے تھے کیا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں، امت مسلمہ کو وہ جو ہے مخاطب کرتے تھے، ساری چیزیں یہ سارے اپنی بات رکھتے تھے، دشمن کی بات رکھتے تھے۔ ایران میں ویسا اسپوک پرسن بھی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آ کر کے پوری جو ہے بات سمجھا دے، پوری سیناریو بتا دے کہ ہم کیا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں۔ تو مختلف چینلوں پہ جا کر کے جو ہے اسپوک پرسن وغیرہ سے سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک جو ہے انٹرنیشنل اس کا اسپوک پرسن ہونا چاہیے، ہے لیکن اتنا دمدار نہیں ہے جو پوری بات واضح کرے، بس ہاں یہاں پہ حملہ کیے وہاں پہ حملہ کیے بس، یعنی پوری بات جو ہے کہ ہم مڈل ایسٹ پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں، ہمارا یہ امریکہ سے کیا مطالبہ ہے، اسرائیل سے کیا لڑائی ہے، یہ ساری چیزیں جیسا جو ہے یعنی فلسطینی کرتے تھے اتنا شاندار انداز میں جو ہے کوئی نہیں کرتا تھا۔ یحییٰ سری صاحب بھی اچھا کرتے تھے لیکن ایران سے جو ہے اتنا اچھا نہیں مل رہا دیکھنے کو۔ اگر آپ لوگوں کو مل رہا ہو تو مجھے بھیجیے یا کمنٹس میں جو پن کر دیجیے، میں دیکھوں گا۔ ایک تو ہے لیکن وہ دمدار نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ پہلا تو سیٹ بیک یہ ہے کہ حوثی اگر جو ہے جوائن کر لیے ہوتے تو سمجھ جائیے کہ یہ جیسے اسٹریٹ آف ہرموز کو چوک کر دیے ہیں تو یہ جو ہے باب المندب کو جو ہے چوک کر دیے ہوتے تو کافی پریشانی ہو جاتی۔ پھر یہ حزب اللہ جو یہاں پر جو ہے سوئس کینال کو بھی جو ہے میزائل وغیرہ سے چوک کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے لیکنگ ہے۔ اب وہ کیوں لیکنگ ہے؟ میرا تو تجزیہ یہی ہے کہ جو ہے جب ان پہ بمباری ہو رہی تھی اور امریکہ اسرائیل دونوں جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا فلسطین کی مدد کرنے کی وجہ سے، تو ایران جو ہے جنگ ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ ایون کہ جب ان کی پوری گورنمنٹ کو ایک ساتھ اڑا دی تھی تب بھی ایران نے جو ہے مذمت سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ ایون کہ حزب اللہ سے بھی جب شدید جنگ چل رہی تھی پھر بھی ایران نے جو ہے جنگ نہیں ڈکلیئر کیا، مذمت ہی تک پہ رہا۔ تو حزب اللہ کے پاس تو آپشن نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے سلو مرنا ہے یا پھر جو ہے لڑکے ہی مرنا ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لڑکے ہی مرتے ہیں۔ تو ایکٹیو ریزسٹنس میں جو ہے جو 4 گروپ آتا تھا، ایران، حزب اللہ، حماس اور حوثی، تو اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑا تو جو ہے گارجین یہی تھا۔ اب ان تینوں پہ مصیبت آئی اور ایران ہی جو ہے جنگ کا آغاز نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے اب ان پہ مصیبت آئی ہے، تو پھر یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب گرو جی ہی صحیح نہیں کہے تو ہم لوگ چیلا ہو کر کیا کریں، سب اپنا اپنا دیکھو بھائی۔ دوسرا کل جو ہے بڑا نقصان ایران کا یہ ہوا کہ اس کا ایک فائٹر جیٹ جو ہے وہ مارا گیا، لیکن وہ فائٹر جیٹ مارا جانا کوئی مشکل ہے نہیں، کیونکہ ایران کے پاس جو ہے فائٹر جیٹ وغیرہ بہت پرانا ہے، وہ بھی رشیا کا دیا ہوا 30 سال پرانا ہے، تو وہ جو ہے زیادہ یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آدمی جب ڈسپریٹ سچویشن میں رہتا ہے تو ہر ہتھیار کو نکال لیتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ فائٹر جیٹ کو اڑائیں گے تو یہ زیادہ کام نہیں کرے گا اور دشمن کا آسانی سے نشانہ بن جائے گا یا خود سے بھی کریش کر جائے گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، تو ان کے پاس جو بھی ہے وہ نکال لیے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے ایئر ٹو ایئر کمبیٹ ہو گیا، F-15 امریکہ کا اور ادھر جو ہے ایران کا جو رشیا دیا ہوا ہے، اور فرسٹ مرتبہ F-15 نے اس فائٹر جیٹ کو اڑا دیا۔ تو یہ فرسٹ مرتبہ ہوا ہے کہ فضا میں دونوں کا مقابلہ ہوا اور یہ ایران کے جو ہے ایک فائٹر جیٹ کا نقصان ہوا، اور F-15 نے جو بھی بدنامی ہو گئی تھی کہ 3 F-15 جو یہ ہو گیا تھا، تو اس کا جو ہے ڈیمیج اینڈ کنٹرول تھوڑا سا ہو گیا، یہ ایک بڑا نقصان ہوا۔ پھر کل جو ہے فائٹر جیٹ کا نقصان ہوا ہی، کل ترکی نے کہا کہ ایران نے ہمارے اوپر ایک میزائل داغ دیا، تو اس کو لے کر کے جو ہے یعنی یہ عراق ہوتے ہوئے یہاں پر جو ہے اب اس نے کہا کہ جو ہے کیا آ گیا تو ترکی نے کہا کہ ہم نے جو ہے اس کو مار گرایا، اور نیٹو کا جو ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے اس نے مار گرایا ہے۔ تو یہ جو ہے غلطی سے ہوا یا نشانہ کہیں اور لگانا چاہ رہے تھے، نشانہ کہیں اور لگ گیا، کیونکہ
तुर्की को छेड़ना मामूली बात नहीं है, पूरा नेटो जो है मजबूर हो जाएगा उसके साथ आने पे। और तुर्की जो है ये अरब ममालिक की तरह नहीं है, जितनी ताकत ईरान के पास है उतनी ही ताकत जो है तुर्की के पास है। किसी चीज़ में, मिसाइल में ईरान आगे है तो ड्रोन में तुर्की आगे है, और तुर्की नेटो का मेंबर है, तो फिर 32 ममालिक का डिफेंस हो जाएगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि जानबूझ के ईरान किया होगा। अब वो साइप्रस पे हमला किया होगा और मिसाइल इधर जाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर जो है समझ जाइए कि नेटो का जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ उसने मिसाइल को मार के ख़त्म कर दिया। तो अब कह रहा है आर्टिकल 5 तो लागू नहीं होगा, क्योंकि तुर्की की ज़मीन में ऐसा हुआ नहीं, पहुंच नहीं पाए तो पहले ही मार के गिरा दिया गया। तो ये भी बड़ा एक नुकसान हुआ है। अब ईरान ने इसका इनकार नहीं किया, न इकरार ही किया, लेकिन ये एक बड़ा मसला था। अगर ऐसा हो जाता तो मुसीबत हो जाती। इससे बड़ा, सबसे बड़ा मसला जो हुआ वो श्रीलंका के पास हो गया, और ये फर्स्ट मर्तबा हुआ है कि अमेरिका ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमारा सबमरीन ने जो है किसी नेवल शिप को, जो मिलिट्री नेवल शिप को टारगेट किया। तो ईरान का एक समझ जाइए कि नेवल शिप था, वो समझिए कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज के लिए आया था, कोई प्रोग्राम वगैरह था, एक्सरसाइज वगैरह वहाँ पर आया था फरवरी के महीने में ही। अब एक्सरसाइज वगैरह हो गया तो फिर ये वापस जा रहा था, तो यहाँ पर जो है समझ जाइए कि श्रीलंका के कोस्ट के पास जो है 40-45 किलोमीटर दूर अमेरिका का जो है समझ जाइए कि सबमरीन आया, टॉरपीडो से हमला कर दिया, पूरे जहाज़ ही को डुबो दिया, मिलिट्री जहाज़ को। और ये सबसे पावरफुल जहाज़ थे ईरान के नेवी के लिहाज से। तो इसमें समझिए कि 200 के करीब जो है थे सेलर, तो उसमें से जो है 87 के करीब जो है वो डेड डिक्लेयर हो गए। 32 को जिंदा बचाया जा चुका है, बकिया मिसिंग है। अब वो जिंदा हैं या मर गए हैं वो अलग बात। तो ये जो है खुद अमेरिका ने ऐलान किया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है फर्स्ट मर्तबा ऐसा हुआ, वरना सेकेंड वर्ल्ड वार में तो जापान का बहुत ज़्यादा जहाज़ डुबोया था। देखिए, तो सबमरीन जो है वो पानी के अंदर रहता है और जहाज़ पे अटैक कर देता है, और उसी से जो है सबमरीन से जो मिसाइल निकलता है उसी को टॉरपीडो बोलते हैं। वरना तो आमतौर से ड्रोन से आदमी हमला करता है या मिसाइल से हमला करता है, और ये सबमरीन को डिटेक्ट करना मुश्किल रहता है। तो ये ईरान को जो है बैक टू बैक ये लग गया, एक फाइटर जेट क्रैश हो गया, एक मिसाइल को जो है इंटरसेप्ट किया गया तुर्की में, एक जो है श्रीलंका के पास जो है वो नेवल शिप ये हो गया। अब ये अमेरिका का दावा ये है कि ईरान के टोटल नेवी को हम समझिए कि यहाँ से डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, यानी 20 के करीब जहाज़ को हम डुबो चुके हैं। तो अब ज़्यादा थ्रेट नहीं रहेगा। यहाँ से जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज को उसने चौक कर दिया है, बंद कर दिया है। तो किससे करेगा? नेवल ही वॉरशिप से करेगा ना, एक एक करके उसी को ख़त्म कर देंगे। 20 के करीब ख़त्म कर दिए हैं, कुछ और बाकी होगा तो उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर ये जो है मतलब आज़ाद हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि ईरान यहाँ पे जो है वो लैंड माइन वगैरह बिछा देगा तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लैंड माइन बिछाने का नुकसान ये होगा कि फिर चाइना वगैरह की भी शिप जाएगी और उससे टकराए तो फिर जो है ब्लास्ट हो सकता है। तो देखिए क्या होता है। और एक बड़ी बात जो है कि अमेरिका जो है ट्रूप्स उतारना चाह रहा है, ग्राउंड इन्वेजन करना चाहता। अब उसमें यह है कि इराक में जो है यहाँ पर जो इलाका है ये कुर्द लोगों के अंडर में इलाका है, ऑटोनॉमस है, समझिए कि तकरीबन आज़ाद मुल्क है। तो अब यहाँ पर जो हुकूमत है वो तो ठीक है, न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर कुछ मलेशिया ग्रुप है कुर्द लोगों फाइटरों का, उसको अमेरिका ने ख़रीद लिया है, क्योंकि कुर्द लोग ईरान में भी रहते हैं। अब वो लोग फाइटिंग करेंगे तब तो ईरान उसको पकड़ करके जो जेल में डाल देगा। तो इराक के कुर्द को वहाँ भेजा जा रहा कि जाओ और तुम वहाँ पर आतंक मचाओ और यहाँ के कुर्द की मदद करो। और इससे पहले आप सुने होंगे कि सीरिया वगैरह में जो जेल में जो है दाइश वगैरह के कैदी वगैरह थे उनको छोड़ दिया गया है, और वो सब भाग भाग करके जो है इराक चले आए।
اب عراق کیوں آئے تھے اور جیل سے کیوں بھگایا گیا؟ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے اسی وعدہ وعید کے ذریعے سے جو ہے چھوڑا گیا تھا کہ وقت آنے پر آپ کو ایران میں جا کر کے آتنک مچانا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی تک جو امریکہ کی جو بمباری ہے وہ سمجھے کہ 4 ہفتوں کا جو ہے 4 پلان ہے، یہ سمجھے کہ یہ ایران ہے تو یہ سمجھے 1 پارٹ، 2 پارٹ، 3 پارٹ، 4 پارٹ۔ تو پہلا ہفتہ بمباری جو شدید جو ہے یہ ویسٹرن پارٹ میں ہوئی ہے، کیونکہ ادھر ہی سے ملیشیا کو گھسانا ہے۔ دوسرا ہفتہ جو ہے یہ اس پہ ہوگا۔ تیسرا ہفتہ جو ہے وہ اس علاقے میں ہوگا، اور چوتھا ہفتہ جو ہے اس علاقے میں ہوگا۔ اور اس علاقے میں جب معاملہ آئے گا تو پھر دیکھیے گا کہ پاکستان بھی شامل ہو جائے گا۔ پاکستان کو تو سمجھے کہ ایک بہانہ تو ہے کہ سعودی عرب کے لیے ہمارا ڈیفینس پیکٹ ہے تو اس کے لیے آئے ہیں، تو زیادہ زیادہ تو سعودی عرب کے لیے کیا یہاں پہ ڈیفینس سسٹم لگا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے گا جیسے جیسے یہ معاملہ بڑھے گا تو پاکستان جو ہے بیانیہ بنانا شروع کرے گا، اور دیکھیے گا خواجہ آصف وغیرہ کہے گا کہ دیکھو افغانستان سے ہماری جنگ ہے، اور افغانستان میں ہمیں ملا ہے کہ یہاں پر ہتھیار کا ڈپو جو ہم دیکھیں جس کو تباہ کیے ہیں اس میں انڈیا کا ہتھیار ہے اور ایران کا بھی ہتھیار ہے، لہذا افغانستان، ایران، انڈیا ان تینوں کا گٹھ جوڑ ہے، لہذا ہمیں بھی دشمنی کرنی پڑے گی۔ تو اب یہ کیوں بتائے گا؟ یہ پاکستان کے عوام کو سنتشٹ کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم بھی ایران کے خلاف جنگ میں جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری دشمنی جنگ ہے افغانستان سے، اور افغانستان کو ہتھیار سپلائی کیا ہے ایران نے۔ ایران کہتا ہے بھائی ہمارے پاس خود ہتھیار نہیں تو ہم کیا سپلائی کریں گے، تم کو جنگ کرنا ہے تو کرو ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ میں۔ تو ابھی تک تو اتنا نہیں کیا ہے، لیکن دیکھیے گا آگے آگے جو ہے یہ سب گلف ممالک وغیرہ جو ہے وہ ایک ہو جائیں گے۔ اور میں کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دیکھیے یہ نیٹو ممالک تو نہیں آئیں گے لیکن یورپین ممالک آ جائیں گے، تو سب ڈیفینس سسٹم لے کر کے ایک ایک کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں۔ یو کے آ گیا ہے، جرمنی آ گیا ہے، فرانس آ گیا ہے، اور آج جو ہے جارجیا میلونی بھی جو ہے اعلان کر دی ہے کہ ہمارا ایئر ڈیفینس سسٹم جا رہا ہے گلف کے کنٹریز کو بچانے کے لیے۔ تو اسی بہانے سب آ جائیں گے، پھر لوگ کہیں گے یہ قابو ہی میں نہیں آ رہا، تو پہلے تو کوشش کریں گے کہ ایسے ہی جو ہے کنونشنل وار کے ذریعے ہی سے ایران کو جو ہے ڈسٹرائے کر دیا جائے، اور اگر جو ہے یہ زیادہ طاقت وغیرہ دکھایا تو پھر چھوٹا موٹا ٹیکٹیکل جو ہے نیوکلیئر بم بھی گرایا جا سکتا ہے، جیسے جاپان پہ گرا دیا گیا تھا کہ بھائی یہ قابو ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ تو انسانیت کو بچانے کے لیے جو ہے آخری گھوٹ پی لیتے ہیں، ورنہ تو یہ تو عراق کو تباہ کر دے گا، تو کویت کو تباہ کر دے گا، تو بحرین کو تباہ کر دے گا، تو قطر کو، تو یو اے ای کو، تو عمان کو، اور ایران تو کسی کو ہی نہیں چھوڑا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے میں بتایا تھا کہ یہ حکمت عملی کی غلطی ہے۔ اب عمان سے تو ہمیشہ کی دوستی ہے، اور عمان کا نیچر ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ سب سے نیوٹرل رہ کے تعلقات رکھنا چاہتا، لیکن ایران کہتا کہ نہیں یہاں پہ تمہارا ایک یہ ہے، یہاں پر جو ہے ریفیلنگ کرتا ہے امریکہ، تو ہم تم کو حملہ کریں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یونائٹڈ عرب والے جو ہے بیچارے ایسے ہی میں بولا ہوں، وہ اپنا انتظام کیے ہوئے تھے کہ کبھی بھی اگر ایران سے جنگ ہوئی تو زیادہ زیادہ ایران کیا کرے گا، اسٹریٹ آف ہرمز کو جب بند کر دے گا، تو وہاں کسی کی شپ جو ہے قطر، بحرین، کویت، عراق، سعودی وغیرہ کے جو ہے شپ یہاں سے نہیں جا پائے گے۔ تو اس نے ایک بہت دماغ لگا کر کے جو ہے راستہ نکالا تھا۔ ایک تو سعودی ہے کہ اس نے پائپ لائن ادھر سے بچھا کر کے ریڈ سی میں نکال لیا ہے، بقیہ ان لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ سعودی کے پاس آپشن ہے کہ وہ ادھر سے تیل بیچ سکتا ہے۔ تو یونائٹڈ عرب امارٹس بھی جو ہے اپنا ایک دماغ لگا لیا تھا، وہ ایک پائپ لائن جو ہے سمجھے کہ یہاں سے ایسے کر کے یہاں پہ لے آیا ہوا فجیرہ میں، اور یہاں سے پھر جو ہے تیل آرام سے بچے گا، کیونکہ اس کو یہ ہے کہ کبھی بھی ایران جو ہے اس کو چوک کرے گا تو اس کو کرے گا، ہم یہاں سے آرام سے پائپ لائن کے ذریعے سے تیل یہاں بھیجیں گے، یہاں سے یہاں بھیجیں گے، اس لیے یہاں پر جو ہے بہت حملہ کر رہا ہے ایران، اور یہ بالکل قریب قریب ہے تو عمان کو بھی لپیٹ میں دے رہا ہے۔
لیکن میں بتایا کہ اس کا نقصان وہی ہوگا کہ یہ امریکہ والے جو پہلے بدنام کریں گے، اور بدنام کرنے کے بعد کہیں گے کہ اگر انسانیت کو بچانا ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا۔ اور امریکہ کے بارے میں بتایا تھا کہ کتنا بھی وہ لوگ اختلاف کرے، کچھ بھی کرے، پارلیمنٹ میں جھگڑے اگڑے، یہ سب جو ہے ایک ہی رہتے ہیں۔ اگر وہاں کا ڈیپ اسٹیٹ نے ٹھان لیا ہے تو ٹھان لیا ہے۔ تبھی آپ دیکھ لیجئے اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ اتنا زیادہ ہو رہا تھا، لیکن کل جو ہے اس کی پارٹی نے اس کو سپورٹ کر دیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی والے جو ہے ایک ریزولوشن لے کر کے آئے جس کے ذریعے سے پریسیڈنٹس کے وار پاور کو کم کیا جا سکے، لگام دیا جا سکے کہ بھائی کہیں بھی وار میں جانا ہے تو پہلے آپ کانگریس سے پوچھئے۔ تو اس کے لیے ایک بل لے کر کے آیا، وہ بل جو ہے پاس ہی نہیں ہو پایا، 47 ہی جو ہے اس کو ووٹ ملے، اور کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو 53 ووٹ مل گئے۔ تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ اب تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ آرمگڈون ہے، الملحمۃ العظمی، ملحمہ عظمی، ملحمہ کہتے ہیں کسائے کے گوشت، جہاں پر جو ہے خالی گوشت ہی گوشت، یعنی انسان کی باڈی ہی کٹنے والے ہیں۔ اتنی لاشیں گریں گی کہ الامان والحفیظ۔ اور الملحمۃ العظمیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ مارنے والا مرنے والا جانے گا، یعنی کہ ہم کیوں مار رہے ہیں، کوئی مرنے والا کہے گا ہم کو کیوں مارا گیا بھائی، بس جنگ چھڑ جائے گی تو چھڑ جائے گی۔ تو اگر یہ دیکھیے گا کہ عرب گلف والے کود گئے، پھر جو شیعہ سنی کا جو معاملہ ہوگا تو بس کوئی بچے گا نہیں۔ تو اب کیوں نہیں بچے گا، کیا ہے سزا، تو وہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ جو ہے یہ فلسطینیوں سے غداری کی سزا ہے، سب کو ملے گی، ایک لفظ میں اگر کہا جائے۔ اب لوگ پوچھ رہے تھے کہ جو ہے ایران کو کیا کرنا چاہیے تھا، آپ اتنی تنقید کرتے ہیں، تو آپ ہی بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ بھائی میرا جو سب سے زیادہ غصہ آیا کہ علی خامنئی صاحب جو ہے پروٹیکشن کیوں نہیں لیے، انہی پہ بڑا سا دار و مدار تھا، کوئی بھی جنگ ہوتی ہے اس میں لیڈر کا سب سے اہم رول رہتا ہے، وہی نیوکلیس رہتا ہے، اسی سے سارے لوگ جڑے رہتے ہیں، انہی سے امید بندھی رہتی ہے، کمانڈ سینٹر جو ہے ایک رہتا ہے۔ تو جب معلوم تھا کہ امریکہ غدار ہے، بے وفا ہے، اور پورے جو ہے جنگی ساز و سامان کے ذریعے سے گھیراؤ کر چکا ہے، کبھی بھی وہ حملہ کر سکتا ہے، وہ نہیں کرے گا تو اسرائیل کر دے گا، تو اگر اتنی اہم میٹنگ رکھنی تھی جس میں 40 کے قریب بڑے بڑے جرنیل وغیرہ تھے، تو وہ بنکر میں بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود کر کے اگر مدینہ کا ڈیفنس کر سکتے ہیں، تو آج جو ہے کل جو ہے کسی بھی پرسنالٹی کو، لیڈر کو بنکر کے ذریعے سے جو ہے حفاظ کیا جا سکتا ہے۔ اب بنکر میں بھی جا کے بم مار دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو بھی وسائل ہیں اس کو تو لیا جائے گا۔ اگر جو ہے آپ کے پاس بولٹ پروف جیکٹ ہے تو آپ جیکٹ پہن کر کے جائیے میدان میں۔ آپ کو یہ کہنا نہیں ہے ہم جیکٹ پہننا جو ہے یہ بزدلی سمجھتے ہیں، تو آپ کیا بولیں گے بھائی، یہ تو نادانی ہے۔ تو یہ مجھے جو ہے پہلے ہی جھٹکے، مجھے ڈر پہلے ہی لگ رہا تھا، یہ پہلا حملہ اگر یہ لوگ سسٹین کر لیں تو پھر آرام سے یہ جنگ کھینچیں گے، کیونکہ اگر علی خامنئی صاحب زندہ ہوتے میرے حساب اب پھر نظریاتی گفتگو شروع ہو گئی، تو پھر دار و مدار اسی بات پہ تھے کہ کہاں کی عوام کس کے خلاف پہلے آواز کھڑی کر دیتی ہے۔ ایران کی عوام ایران کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، یا امریکی عوام ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ جیسے 5-6 دن کھنچ گیا ہے اور علی خامنئی صاحب زندہ رہتے تو پھر جوش جذبہ جو ہے وہ اس کا الگ ہی تیور رہتا۔ ابھی تو جوش جذبہ کے بجائے جنون ہے، انتقام کے جو آگ ہے، تو غصے میں بات زیادہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، جنگ حکمت سے لڑی جاتی ہے۔ تو اب تک جو ہے سمجھے کہ امریکہ کے لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہوتے ہیں۔ اب بھی یہاں پہ نقصان یہ ہوا کہ ان کے جو ہے شہادت سے کیا ہوا کہ ایرانیوں میں تھوڑی سی یونٹی تو آ گئی، لیکن امریکہ میں جو ہے ایک امید بن گئی کہ ہاں اب جو ہے یہاں کے حکومت کو ٹوپل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ ہے، بقیہ اور کیا باتیں ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔